یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اہل علم نہ ہو اور ان کے دروازے پر کوئی جا رہا ہو؟ جواز ہی نہیں ہے، جواز ہی نہیں ہے۔ سخاوت کا یہ عالم ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، بڑی حسین آیت ہے، حسین آیتیں ساری حسین ہے۔ تو آ کر کہا ایک طالب علم نے مجھ سے کہ مولانا اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ والذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ اچھا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو غصہ پی جاتے ہیں، جو معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ آیت کا حصہ کیا سمجھا رہا ہے کہ جن کے پاس یہ خانوادہ، وہ خانوادہ جن کے پاس ہوتا ہے تب بھی عطا کرتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی عطا کرتے ہیں۔ بھئی ہوتا ہے تب دیتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے نا بات۔ آپ کی جیب میں 200 روپے ہیں، کسی نے مانگا تو آپ نے دے دیا، جس کے پاس نہیں ہے اسے مانگا جا رہا وہ دے، کیا دے گا؟ وہ مانگنے والا پیسے مانگ رہا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ خانوادہ اتنا عظیم ہے کہ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی عطا کرتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی عطا کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے کیا سمجھا ہے؟ کہنے لگے مولانا ہوگا تو دیں گے۔ میں نے کہا یہی سے غلطی ہے، تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس ہوتا۔ تم سخی ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا نا۔ اب میدان جہاد ہے، میرے مولا علی کا دشمن مولا پر حملہ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، علی نے ایک لمحے کے اندر اس کی تلوار کو توڑ دیا۔ میرے مولا نے جواب دیا، تلوار ٹوٹ کر گر گئی۔ اب نہتہ ہو گیا، تلوار ٹوٹ گئی، ہاتھ خالی ہو گیا۔ حضرت نے جب ہاتھ خالی کسی دشمن کو دیکھا، علی کسی نہتے پہ تو ہاتھ ویسے ہی نہیں اٹھاتے۔ میرے مولا نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، جانے لگے تو اس کی آواز آئی، حبلی سیفک یا علی، اے علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ ایک لمحہ نہیں لگایا میرے مولا نے، مڑے اور اپنی تلوار اس کی طرف پھینک دی۔ مانگنے والے نے تلوار مانگی، علی نے ایک لمحے میں تلوار دے دی۔ علی کی تلوار تان کر علی کے قریب آ رہا تھا، اور جیسے جیسے قریب آ رہا تھا علی کے چہرے کا اطمینان اسے مارے ڈال رہا تھا۔ قریب آیا میرے مولا پہ تلوار تان کر، کہنے لگا اپنے قاتل کو کوئی تلوار دیتا ہے؟ آپ نے مجھے تلوار دے دی، اپنے قاتل کو کوئی تلوار دیتا ہے؟ مولا نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا۔ علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ سخاوت، علم، شجاعت، کون سا کمال ہے جو یہاں کمال پر نہیں ہے؟ حسن ظاہری کا تو عالم یہ ہے کہ جن کے بچے حسن و حسین ہو، اس علی کا حسن کیا ہوگا؟ جی شہرت کا عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ تو آسمان والے پہچانتے ہیں۔ جی کرسی کا عالم یہ ہے کہ کون سا منصب ایسا ہے جو اس گھر کو اللہ نے عطا نہ کیا ہو۔ تمام کرسیاں، تمام منصب اللہ نے اسی گھرانے کے حوالے کیے ہیں۔ جی تمام کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ، تمام فضائل کا مجموعہ یہ گھرانہ۔ کچھ فضائل تو ہیں حصولی اور کچھ فضائل ہیں اعطائی۔ اور عزیزان گرامی، ہم اہل بیت کے جو سوچتا ہے نا یہ کہ وہ بھی تو ہم جیسے ہیں، یہ اس کو عقل کا اپنا علاج کروانا چاہیے۔ ایسے شخص کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی بھی تو جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم ایک جیسے ہیں نا، تو یہ ہم ایک جیسے نہیں ہیں۔ جی انتہائی اہم ترین، مہنگے ترین کاغذات کے اوپر جب ہم سائن کرتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ انگوٹھا بھی لگاؤ۔ بھائی ہم نے سائن کر دیے، پڑھے لکھے لوگ تھے، پھر انگوٹھا کیوں لگوا رہے؟ تو کہنے لگے جی دستخط تو جعلی ہو سکتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا تو ہر ایک کا انگوٹھا علیحدہ ہے، تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ فکر ایک جیسی کیسے ہوگی؟ تو جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو پھر جسے اللہ نے اپنے ارادہ اولی کے تحت بنایا ہو، جو مخلوق اول ہو، جس کی وجہ سے سب کچھ بنایا ہو، وہ ہم جیسے کیسے ہیں بھائی؟ اچھا بہت سارے لوگ ہیں جو علمی گفتگو یعنی قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ذرا ان کے حلق سے نہیں اترتا، مگر ان کو جب آپ نقضی دلیل دیتے ہیں نا، دلیلوں کی دو قسمیں ہیں نا، ایک حلی دلیل ہے، ایک نقضی دلیل ہے۔ حلی دلیل کو قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں، نقضی دلیل یہ ہے کہ ان کے خیال کو اور ان کے تصور کو اور ان کے سوال کو آپ توڑ دیں، یہی جواب ہے۔ ایک صاحب الجھنے لگے، نہیں صاحب مولانا خواہ کی باتیں ہیں، یہ ہم جیسے ہیں۔ میں نے بہت چاہا کہ انہیں حلی دلیلوں سے سمجھاؤں، لیکن جب انہیں بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی
تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد میں کہہ دوں کہ شمر آپ جیسا ہے، یزید آپ جیسا ہے، مروان آپ جیسا ہے؟ کہنے لگے آپ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ شمر کا کردار وہ تھا، ہمارا کردار ویسا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، آپ کا کردار یہ ہے، علی کا کردار وہ ہے۔ جی اگر کردار کی بنیاد پر فرق ہے تو ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ اچھا بہت سارے لوگوں کو بڑا شوق ہے، کہنے لگے جی اگر ہم جیسے نہیں ہیں تو ہمارے لیے آئیڈیل کیوں ہیں؟ بھائی یہی دلیل، تمہاری ہی دلیل تمہارے کام آئے گی۔ اگر ہم جیسے نہیں ہیں تو ہمارے لیے آئیڈیل کیوں ہیں؟ اگر آپ جیسے ہی ہوتے تو آپ کے لیے آئیڈیل کیوں ہوتے؟ جی آپ کے لیے آئیڈیل تو ہیں ہی اس بنیاد پر نا کہ وہ آپ جیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے اس گھرانے کو عزیزان گرامی بڑی عظمت عطا کی ہے، اور یہ عظمت سبب ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان سے محبت ہے۔ محبت خریدی نہیں جا سکتی، محبت پیسے کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، اور جتنا کسی سے محبت کرنے کے لیے کروانے کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے نا، اتنا ہی وہ نفرت میں بدلتی ہے۔ پھر کبھی کوئی کوشش نہ کرے پیسے سے محبت خریدنے کی، یہ الٹا ہو جائے گا۔ یہاں تو بڑے بنگلے والے سے محبت نہیں ہوتی، مگر بوریے پہ بیٹھنے والے